السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیروی کی انہوں نے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر۔ ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے وہ من احد، کسی ایک کو۔ حتیٰ یقولا، حتیٰ کہ کہتے وہ دونوں، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، پس نہ کفر کر تو۔ ویتعلمون، پس سیکھتے وہ منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو جدائی ڈال دیتے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء، درمیان آدمی کے، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے۔ وما ہم بضارین، اور نہیں وہ نقصان دینے والے، بھی ساتھ اس جادو کے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ویتعلمون، اور سیکھتے وہ، ما یضرہم، جو نقصان دیتا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دیتا ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جان لیا انہوں نے، لمن اشتراہ، ضرور جو شخص خریدے گا اس کو، ما لہ، نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ، اور ضرور برا ہے، ما شروا، جو بیچا انہوں نے، بھی ساتھ اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے وہ جانتے، ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، ضرور بدلہ ہوتا اللہ کی طرف سے بہتر، لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے وہ جانتے۔ آج ہم دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ یہ دونوں آیات تعلق رکھتی ہیں جادو کے حوالے سے۔ جادو حقیقت میں خیال ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں نے اپنی رسیاں، لاٹھیاں زمین پر پھینکی، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان کو خوف زدہ کر دیا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جادو برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، نوری ہو یا کالا، مگر جب اللہ کا حکم ہو تب جادو اثر کرتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو اثر نہیں کرتا۔ اور ہمارے لیے محفوظ قلعہ معوذتین ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ جس کے اندر جادو کرنے والا، کروانے والا، چاہے وہ کالا جادو ہو یا نوری جادو ہو، تو وہ جس نے یہ کام کیا اس نے اپنی آخرت کو، دنیا کو تباہ کر لیا۔ تو کالے جادو کا کالے جادو سے بھی توڑ نہ کروایا جائے، بلکہ اس کا توڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو ہمیں طریقہ بتایا، وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس سے یہ یعنی اس کا توڑ کیا جائے۔ اور واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور عناد کی بنا پر آپ کی پیروی سے انکار کر دیا۔ میدان میں آپ کا وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ عمل ہی قوت کی بنیاد ہوتا ہے، جس سے ان کے ہاتھ خالی تھے۔ تو ہر وہ قوم
جو عقیدہ اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے وہ جادو ٹونے عملیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کریں۔ تو اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں نے ان شیاطین سے وہ سیکھا جو جھوٹ تھا، جسے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اسی طرح یہود نے انبیاء اور رسولوں کے علوم انوار کو چھوڑ کر شیاطین سے جادو سیکھا، حتیٰ کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا کوئی بس نہیں چلا تو یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا۔ جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے۔ بیر زروان میں تو اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تو آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع فرمایا اور آپ نے سب کچھ نکال کر ختم کروا دیا اور کنویں کو بھر دیا گیا۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا۔ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا مدار بھی جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ یہود ایک تو اس علم سحر کے پیچھے لگ گئے اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو جادو سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے بھی کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم اس علم کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہود کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے اور جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ افسوس تو مسلمان جب پستی کا شکار ہوئے تو جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی آیات مثلاً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے عمل میں لانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہودی جانتے تھے اور یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس آیت کے حوالہ سے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، یعنی یہ آیت دلیل ہے کہ جادو حقیقت ہے اور وہ اللہ کے ارادے کے مطابق نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت کر دی ہے کہ جادوگر دنیاوی تعلقات میں سب سے قوی رشتہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات کو بھی توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنے اور فساد میں مبتلا کر دے۔ مثلا ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے نہیں تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ پھر ایک اور شیطان آ کر اسے یہ کہتا ہے میں نے فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا اور کہتا کہ ہاں واقعی تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ آمش کہتے کہ میرے خیال میں یہ فرمایا تھا کہ ابلیس جو ہے اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو خیر جادو سے بچنے کے لیے
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح و شام کے اذکار، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، معوذتین صبح و شام اور ہر نماز کے بعد بھی، اور سورہ بقرہ کی تلاوت، اذکار، ان تمام کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، مگر جادو کی وجہ سے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہود جانتے تھے، سارا کچھ جانتے تھے کہ یہ غلط ہے، ہمارا آخرت کی بربادی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم پر عمل نہ کرنے والا حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے۔ عالم علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، علم مطالعہ سے بڑھتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے علامہ احسان علی ظہیر نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میری لائبریری میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ علامہ احسان نے اس کتاب کو پڑھا نہ ہو۔ کھانا کھاتے وقت بھی نوالہ منہ میں اور آگے کتاب تھی، مطالعہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔